بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اصول الفقہ للمظفر کا آج ہم 31واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ صحیح اور عام کے باب میں مصنف کا قول کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک ہم اشکال اور ایک اعتراض اور ایک وہم کو بیان کریں گے، اور اس کے جواب کو انشاءاللہ کل آنے والے درس میں بیان کریں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اب تک بیان کیا کہ ہمارے سامنے صحیح اور عام کے باب میں دو بنیادی اقوال آتے ہیں۔ جو افراد صحیح کے قائل ہیں وہ اصالت الاطلاق کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن جو افراد عام کے قائل ہیں وہ شک کی صورت میں اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو اصول عملیہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اب ہمارے سامنے چونکہ دو بنیادی اقوال ہیں، اب ان میں سے دیکھنا ہوگا کہ صاحب کتاب ان دونوں اقوال میں سے کس قول کے قائل ہے۔ مصنف اپنا قول بیان کریں گے، اس کی دلیل بیان کریں گے، انشاءاللہ پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ فرماتے المختار فی المسئلہ، مسئلہ سے مراد مسئلہ صحیح و عام۔ صحیح اور عام کے باب میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا، ہمارے سامنے دو طرح کے اقوال آتے ہیں۔ بعض افراد صحیح کے قائل ہیں اور بعض افراد جو ہے وہ عام کے قائل ہیں۔ جیسا کہ صاحب کفایہ چونکہ وہ قائل ہیں کہ الفاظ عبادات کو صحیح کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہ اس مسئلے میں یہ اس بات کے قائل ہیں، لیکن دوسری جانب بعض اصولی ایسے ہیں جو کہ اس بات کے قائل ہیں کہ الفاظ عبادات کو عام کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور خود صاحب کتاب بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ صاحب کتاب اپنی قول پہ دو دلیلیں دیتے ہیں۔ کون سی فرماتے ہیں؟ میرے پاس دو دلیلیں ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ یہاں پر الفاظ عبادات و الفاظ معاملات کو صحیح کے لیے واضح نہیں کیا گیا بلکہ عام کے لیے واضح کیا گیا، یعنی چاہے عبادت و معاملہ صحیح ہو چاہے عبادت و معاملہ فاسد ہو، دونوں صورتوں پر ان کا نام اور ان کا اسم صادق آ جائے گا۔ پہلی دلیل کون سی ہے؟ تبادر۔ تبادر کا مطلب کیا ہے؟ جس کو ہم نے پہلے بیان کیا، یعنی جیسے ہی آپ مثال کے طور پر لفظ صلاۃ سنتے ہیں تو آپ کا تبادر ذہنی ہوتا ہے کس جانب کہ آپ کا ذہن کہتا ہے چاہے نماز صحیح ہو تو اس کو بھی ہم نماز کا نام دیں گے، اگر نماز فاسد ہو تو اس کو بھی ہم نماز کا نام دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لفظ صلاۃ سننے سے صرف صحیح نماز ہمارے ذہن میں، بلکہ جس کی نماز صحیح نہ ہو، جس کی نماز باطل، مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا، یعنی آپ اصلا نماز کا نام وہاں سے خارج نہیں کرتے بلکہ آپ اس کو بھی نماز کہتے ہیں چاہے وہ فاسد ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے سامنے کہ یہ ہے دلیل، اور دوسری دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ صلاۃ فاسد پہ حمل کرنا درست ہے اور اس سے سلب کرنا درست نہیں ہے۔ جو فاسد نماز ہے فرماتے ہیں اس کو بھی ہم صلاۃ کہہ سکتے ہیں، لفظ صلاۃ کا فاسد پہ حمل کرنا درست ہے، اور اگر ہم کہیں الفاسد لیس بصلاۃ، فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے کہ اس سے ہم حمل کو سلب کر رہے ہیں، اس کو اصلا نماز کا نام نہ دیں۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس یہ دو بنیادی دلیلیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، کس بات پر؟ کہ الفاظ عبادات و الفاظ معاملات کو عام کے لیے وضع کیا گیا ہے نہ کہ صحیح کے لیے۔ المختار فی المسئلہ، فرماتے اس مسئلے میں جس قول کو میں نے اختیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے اذا عرفت ما ذکرنا من المقدمات، فرماتے اب تک میں نے جتنے مقدمات بیان کیے، 3 مقدمات بیان کیے، پھر اس کے بعد مصنف نے مثال دے کے کیا کی؟ اس کی وضاحت فرمائی۔ فرماتے جب آپ کے لیے مقدمات واضح ہو گئے، فالمختار عندنا هو الوضع للعام، میرے نزدیک جو صحیح والا قول ہے وہ کون سا ہے؟ وضع للعام والا قول صحیح ہے کہ الفاظ عبادات اور الفاظ معاملات کو عام کے لیے وضع کیا گیا ہے، صحیح کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ والدلیل التبادر، فرماتے ہیں میرے پاس دو طرح کی دلیلیں ہیں۔ کون سی؟ پہلی دلیل تبادر ہے جس کو میں نے ابھی تفصیل سے بیان کیا، اور دوسری کیا؟ عدم صحت سلب عن الفاسد، صلاۃ فاسد پہ بھی صلاۃ کا حمل کرنا درست ہے اور فاسد سے لفظ صلاۃ کو سلب کرنا صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہما کا اشارہ دونوں کی جانب، تبادر اور عدم صحت سلب، فرماتے ہیں دونوں کے دونوں امارۃ الحقیقت کما تقدم، فرماتے ہیں دونوں حقیقت کی نشانیاں۔ اب جب ہم نے علامات حقیقت و مجاز بیان کی تو اسے ہم نے سب سے پہلے تبادر کو بیان کیا تھا، اور دوسری ہم نے صحت حمل اور عدم صحت سلب کو بیان کیا تھا۔ فرماتے ہیں دونوں علامات حقیقت قرار پاتی ہیں، لہذا نتیجہ کیا نکلے گا کہ الفاظ عبادات کو عام کے لیے وضع کیا گیا ہے، صحیح کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں وہم و دفع، فرماتے ہیں کہ اس باب میں ہمارے سامنے ایک بنیادی اشکال آتا ہے۔ اشکال کو سمجھنا بہت ضروری ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو آسان پیرائے میں بیان کروں۔ اس اشکال کا انشاءاللہ پھر ہم کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ اس کا جواب ذکر کریں گے۔ وہم اور اشکال ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ اس اشکال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں
کچھ مقدمات کے طور پہ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے سامنے جتنی ماہیات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، یا وہ ماہیات حقیقی ہیں یا وہ ماہیات جعلی ہیں۔ ماہیات حقیقی جیسے انسان ہے، درخت ہیں، یہ ماہیات حقیقی قرار پاتی ہیں، اور ماہیات جعلی کے یعنی جو جعل کی محتاج ہیں، جو اعتبار کی محتاج ہیں، جیسے نماز ہے اور حج، یعنی ان کی حقیقی ماہیت نہیں بلکہ شارع نے نماز ہمارے لیے قرار دی کہ اس انداز میں نماز پڑھی جائے گی، حج اس انداز میں بجا لایا جائے گا، اس میں ان چیزوں پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ ماہیت جعلی ہے، اور انسان اور درخت کیا ہے؟ ماہیت حقیقی، یعنی ان کو کسی نے قرار نہیں دیا بلکہ یہ حقیقی ماہیت ہے، یہ جعل اور اعتبار کی محتاج نہیں ہے۔ پھر ماہیت جعلی میں ہمارے سامنے دو قسمیں آ جاتی ہیں، ایک ہے ماہیت بسیط اور دوسری ہے ماہیت مرکب۔ ماہیت بسیط جیسے ملکیت، یعنی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا بے تو میں اپنا مال بیچتا ہوں، مقابل دوسرے فرد نے کیا کہا؟ اشترے تو میں تمہارا مال خریدتا ہوں۔ آپ کا مال آپ کی ملکیت سے نکلا اور دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا، اس کا مال اس کی ملکیت سے نکلا اور آپ کی ملکیت میں آ گیا۔ ملکیت کیا ہے؟ بسیط ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ بے تو اشتریتوں کی محتاج ہے، جعلی ہے، جعل اور اعتبار کی محتاج ہے، لیکن ہے بسیط، یعنی ایک ہی دفعہ میں کیا ہے؟ ملکیت حاصل ہو جائے گی اور ایک ہی دفعہ میں ملکیت سے باہر نکل جائے گی۔ اس طرح زوجیت بھی ہے کہ نکاح کی صورت میں کیا ہے؟ زوجیت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن مقابل میں دیکھیں تو فرماتے ہمارے سامنے آتی ہے ماہیت مرکب، جیسا کہ نماز ہے۔ اب نماز کیا ہے؟ نماز کچھ اراکین اور کچھ افعال کے ساتھ مل کر بنتی ہے۔ حج بھی کیا ہے؟ حج میں کچھ افعال کچھ اراکین ہے جس سے مل کر حج بنتا ہے، یعنی ہے تو ماہیت جعلی بھی ہے لیکن یہ مرکب ہے، یعنی یہ بسیط نہیں ہے بلکہ کئی چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ پھر آگے ماہیت مرکب کی ہمارے پاس سامنے دو قسمیں ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ کہ جس کے اجزاء ایک قول میں بیان ہو جائے، آپ نے ایک قول میں بیان کیا، اس کی حد بیان ہوگی اور اسی کے اندر وہ سارے آگے، جیسے آپ نے کہا اشرا۔ اب یہ اشرا کیا ہے؟ اشرا کیا ہے؟ ماہیت مرکب ہے اور اس کے اندر کیا ہے؟ 1 سے لے کے 10 تک کے اعداد شامل ہیں، یعنی اجزاء ہیں اور اجزاء ایسے ہیں کہ جو ایک ہی قول میں مکمل طور پر بیان ہو رہے ہیں۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ کہ جس کے اجزاء تو جدا گانا ہو لیکن شارع ان کو آپس میں ملا دے، یعنی ان کی حقیقت ایک دوسرے سے الگ ہے۔ یعنی یہاں پہ کیا ہے؟ اشرا میں کیا ہے کہ یہ سارے گنتی کے اعداد ہیں 1 سے لے کر 10 تک، یہ ترتیب کے ساتھ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں اور اشرا کے اندر سارے کے سارے بیان ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ اجزاء تو جدا گانا ہے لیکن شارع ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں، جیسے صلاۃ۔ اب رکوع الگ چیز ہے، قیام کرنا الگ چیز ہے، سجدہ کرنا الگ چیز ہے، قنوت پڑھنا الگ چیز ہے، تشہد پڑھنا الگ چیز ہے، سلام الگ، لیکن شارع نے سارے کے سارے اجزاء کو آپس میں ملا دیا، یعنی ماہیت مرکب بھی ہے اور ایسی ماہیت ہے جو کہ کیا قرار پا رہی ہے؟ جس کے اجزاء جدا گانا ہے لیکن شارع ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا رہا ہے۔ اب عبارت پہ ذرا غور کیجئے گا، فرماتے ہیں کہ الوہم، اعتراض کرنے والا اعتراض کیا کر رہا ہے؟ یعنی یہ والی تفصیل ذہن میں رکھیے گا، اس سے آپ کو انشاءاللہ اشکال سمجھ میں آ جائے گا۔ قد یتعرض علی المختار، فرماتے ہیں قول مختار پہ، یعنی جو ہم نے ابھی قول بیان کیا کون سا والا؟ عام والا، کہ ہم عام کے قائل ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے اس قول پہ اعتراض ہوتا ہے، فیقال، کہا جاتا ہے کیا؟ انہو لا یمکن الوضع بایذاء العام، فرماتے ہیں کہ عام کے مقابلے میں وضع کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الوضع له يستدعي ان نتصور معنى كليا جامعا بين افراده ومصادقه هو الموضوع له، فرماتے ہیں وضع اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک معنی کلی کا تصور کریں۔ کیسی کلی؟ کہ جامعا بین افرادہ، جو اس کے افراد میں جامع ہو، و مصادیق ہو، سارے کے سارے مصادیق کو شامل ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے سامنے 50 افراد ہے تو ہم ایک ایسا لفظ استعمال کریں گے جو 50 کے 50 افراد کو شامل ہو جائے، یعنی ایسا کلی اور ایسا عمومی لفظ ہمارے لیے ہوگا جو 50 کے 50 افراد کو اور 50 کے 50 مصادیق کو بیان کرنے والا ہوگا۔ هو الموضوع له، کہ جس کے لیے ہم نے اس لفظ کو وضع کیا تھا۔ کما فی اسماء الاجناس، جیسا کہ اسماء اجناس میں ہوتا ہے۔ ماہیت حقیقی کی بات کریں، جیسے کہ ماہیت حقیقی میں ہمارے سامنے ایسا ہوتا ہے، یعنی ماہیات میں ضروری ہے کہ وہاں پہ وضع عام اور موضوع عام ہونی چاہیے۔ وہ جو گزشتہ ہم نے وضع کی 4 قسمیں بیان کی تھی، یعنی وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وضع بھی عام ہوتی ہے اور جس کے لیے آپ وضع کر رہے ہیں جو اس کے افراد ہیں وہ بھی کیا ہونے چاہیے؟ عام ہونے چاہیے۔ جیسے ماہیت حقیقی میں ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ خارج میں مصادیق دیکھتے ہیں، اس کے لیے آپ لفظ انسان وضع کرتے
اب جہاں جہاں وہ مصداق صادق آ جائے گا اس پہ یہ عنوان انسان صادق آ جائے گا. جب آپ درخت کا لفظ وصف کرتے ہیں تو جہاں جہاں درخت آ جائے گا, جہاں جہاں اس کا مصداق اور جہاں جہاں اس کا فرد آ جائے گا, اس پہ لفظ درخت صادق آ جائے گا. اب یہ درخت کیا ہے؟ یہ عنوان کلی ہے اور یہ جامع ہے اپنے سارے کے سارے افراد کو. کما فی اسماء لجنا, جیسا کہ جنسوں کے نام میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان میں کیا ہوتا ہے کہ واضح عام ہوتی ہے اور موضوع عام ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, ہمارے سامنے لفظ صلاۃ کے کچھ مصادیق ہیں, اگر صحیح ہو تو اس کو بھی ہم نماز کا نام دے رہے ہیں, اگر وہ فاسد اس کو بھی نماز کا نام دے رہے ہیں. جو مسافر پڑھ رہا ہے 2 رکعت نماز کی صورت میں 4 رکعتی کو 2 رکعتی پڑھ رہا ہے, اس کی نماز بھی نماز ہے. اور جو نماز آیات پڑھ رہا ہے اس کو بھی ہم صلاۃ کہہ رہے ہیں. اور جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کر پڑھ رہا ہے, اس کے بھی. یعنی اس صلاۃ کے ہمارے پاس کئی ایک, یہ تو بطور مثال بیان کی ہے, اس کے علاوہ ہمارے سامنے کئی ایک مصادیق آ جاتے ہیں کہ جس پر ہم لفظ صلاۃ کو صادق کریں. انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ یہاں پہ کیا ہے کہ کلی کا تصور ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے سارے کے سارے افراد کو صادق آ سکے. لیکن آگے فرماتے ہیں کہ آپ عام کے قائل ہیں. آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْوَضْعُ لِلصَّحِيحِ, اسی طرح فرماتے ہیں صحیح کے لیے بھی وضع کرنا, جس طرح عام کی بات کی ویسے فرماتے ہیں صحیح کے لیے وضع کرنا يَسْتَدْعِي تَصَوُّرَ كُلِّيٍّ جَامِعٍ بَيْنَ مَرَاتِبِهِ وَأَفْرَادِهِ, فرماتے ہیں یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم وہاں پہ کسی کلی جامع کا, کسی معنی عمومی کا تصور کریں جو کیا ہو اپنے مراتب اور اپنے افراد اور اپنے مصادیق میں برابر کا شریک ہو, یعنی وہ عنوان سارے کے سارے افراد پر برابر صادق آ رہا ہوگا. ولا شک ان مراتب الصلاۃ الفاسدۃ والصحیحۃ کثیرۃ متفاوتہ, فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے نماز کے کئی ایک مراتب ہیں, نماز فاسدہ کے بھی کئی مراتب ہیں اور نماز صحیحہ کے بھی کئی مراتب ہیں, کئی افراد ہیں, کئی ایک مصادیق ہے. وضع کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ کلی جامع کا. عام میں بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے, صحیح میں بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے. وَلَيْسَ بَيْنَهَا قَدْرٌ جَامِعٌ يَصِحُّ وَضْعُ اللَّفْظِ بِإِيذَائِهِ, فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی قدر جامع موجود نہیں ہے کہ جس کے مقابلے میں آپ کوئی لفظ وضع کر سکے. یعنی کیا نتیجہ نکلا؟ یہ اعتراض کرنے والا برابر اعتراض کر رہا ہے, جس طرح اس نے عام والوں پہ اعتراض کیا ہے ویسے اس نے صحیح والوں پہ بھی اعتراض کیا ہے. یعنی اگر آپ چاہے صحیح کے لیے وضع کریں چاہے آپ عام کے لیے وضع کریں, دونوں صورتوں میں صلاۃ فاسدہ اور صلاۃ صحیحہ کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا عنوان کلی ہے ہی نہیں جو اس کے تمام افراد پر برابر صادق آ جائے. جب ایسا ہو نہیں سکتا تو فرماتے اس کی وضع کو ہم صحیح قرار نہیں دے سکتے, نہ صحیح کی وضع کو ہم صحیح قرار دے سکتے ہیں اور نہ ہی عام کی وضعیت کو ہم صحیح قرار دے سکتے ہیں. تو کیا نتیجہ نکلا کہ قدر جامع موجود نہیں جو تمام افراد پہ برابر صادق آ جائے. یہ اس اعتراض کا بنیادی نچوڑ ہے. نہ صحیح میں آپ ایسا عنوان پیش کر سکتے ہیں اور نہ ہی عام میں آپ ایسا کوئی بنیادی عنوان اور کلی جامع بیان کر سکتے ہیں. توضیح و ذالکہ, فرماتے ہیں ہم اس کو آسان الفاظ میں مزید بیان کرتے ہیں. وہ کیا فرماتے؟ انا ای جزء من اجزاء الصلاۃ حتی الارکان, فرماتے ہیں ہمارے سامنے صلاۃ کی مثال ہے, نماز کی. فرماتے ہیں نماز کے جتنے بھی اجزاء ہیں, مثال کے طور پر ہم کچھ اجزاء کو بطور مثال ذکر کر دیتے ہیں, جیسا کہ نماز پڑھنا بغیر رکوع کے, نماز پڑھنا بغیر سجدہ کے, نماز پڑھنا بغیر فاتحہ کے, نماز پڑھنا بغیر تشہد کے, نماز پڑھنا بغیر سلام کے, یا اسی طرح نماز پڑھنا رکوع کے ساتھ, سجدے کے ساتھ, فاتحہ کے ساتھ, تشہد کے ساتھ, سلام کے ساتھ. یعنی اگر ہم فاسدہ کو دیکھیں تو اس کے بھی مصادیق بہت زیادہ, اگر ہم صلاۃ صحیحہ کو دیکھیں تو اس کے بھی ہمارے پاس ارکان بہت زیادہ ہیں. فرماتے ان ای جزء من اجزاء الصلاۃ, نماز کے اجزاء میں سے آپ کسی بھی جز کو لے لیں, حتی الارکان, فرماتے ان کے بنیادی اراکین کو لے لیں کہ جن کو چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. فرماتے اذا فرض عدمہ, اگر اس کے عدم کو فرض کر لیجیے, مثال کے طور پہ رکوع کیا ہے؟ رکوع رکن ہے, اگر آپ اس میں سے رکوع کو نکال دیں, فرماتے یصح اسم الصلاۃ علی الباقی, باقیوں پر تو نماز کا نام صادق آ رہا ہے, سجدہ ہے اس کو بھی نماز کہیں گے, فاتحہ ہے اس کو بھی نماز کہیں گے, تشہد ہے اس کو بھی نماز کہیں گے, سلام ہے اس کو بھی نماز کہیں گے. یعنی باقی اراکین تو موجود ہیں لیکن رکوع موجود نہیں ہے. فرماتے ایک رکن موجود نہیں, باقی اراکین موجود ہیں, آپ باقیوں پر نماز کا نام صادق لا سکتے ہیں بناء علی القول بلا عام, اگر ہم عام کے قائل ہو جائیں. فرماتے جس طرح ہم عام کے قائل ہو رہے ہیں, جس طرح ایک رکن کو چھوڑنے سے باقی ارکان پہ لفظ صلاۃ صادق آ رہا ہے,
कमा यसे हो सिद्क़ुहु मा वजूदिही व फुक़दाने गैरिही मिनल अज्ज़ा। फरमाते इसी तरह नमाज का नाम आना सादिक है। मा वजूदी का मतलब ही का इशारा, यानी जिस रुकन का अदम हमने फर्ज किया था, फरमाते हैं अगर आप उसके मौजूद होने को फर्ज कर लें और किसी दूसरे को निकाल दें, मिसाल के तौर पे रुकू है, फातिहा है, तशहुद है, सलाम है, लेकिन वहां पे सजदा मौजूद नहीं, या फातिहा मौजूद नहीं, सजदा है, रुकू है, तशहुद है, सलाम है, यानी इन रुकू के अलावा बाकी अगर हम किसी और को निकाल दें और कहेंगे ये रुकन शामिल नहीं, तो जो बाकी रुकन मौजूद है उन पर भी लफ्ज सलात उसी तरह सादिक आ रहा है। वालैहि यकूनु कुल्लु जुज़इन मुकव्विमन लिस्सलात इंदा वजूदिही गैर मुकव्विमिन इंदा अदमिही। नतीजा क्या होगा कि जब ये रुकन मौजूद होगा तो ये मुकव्वे में सलात करार पा जाएगा, अगर ये रुकन मौजूद नहीं होगा तो ये गैर मुकव्वे में सलात करार पा जाएगा। यानी क्या मतलब, यानी अगर हम एक एक को निकाल दें, इसको निकालें बाकियों को रखें, इसको निकालें बाकियों को रखें, इसको निकालें बाकियों को रखें, इला आखिरी करते 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 जाए, हमारे सामने इसके बहुत सारे मसादिक आ जाएंगे। फयल्ज़मु तबद्दुलु फी हकीकतिल माहिया। माहिया की हकीकत क्या है, यानी नमाज सलात। फरमाते इस हकीकत में क्या है, तबद्दुल लाजिम आ जाएगा। बल यल्ज़मु तरदीदु फीहा, बल्कि फरमाते तरदीद आ जाएगी। क्या मतलब, यानी लफ्ज़ सलात वहां पे सादिक ही नहीं आएगा, जिसको आपने हमने कहा था कि इनवान कुल्ली का होना जरूरी है। इस सूरत में अगर आप आम के कायल हो रहे हैं तो फरमाते हैं इनवान कुल्ली हमारे पास नहीं होगा कि हम उसके अफराद के ऊपर उसको बराबर तौर पर सादिक ला सकें। बल यल्ज़मु तरदीदु फीहा इंदा वजूद तमामिल अज्जा। फरमाते अगर तमाम अज्जा मौजूद होंगे, क्या मतलब, मैं आसान सी मिसाल दे दूं, नमाज के अगर हैं 11 अरकान, अगर उसमें से 6 अरकान मौजूद हैं, 5 अरकान मौजूद नहीं है, फिर भी तो नमाज है ना, उसको हम सलात कह रहे हैं। 7 अरकान है, 4 नहीं है, फिर भी सलात है। 8 अरकान है, 3 नहीं है, फिर भी सलात है। फरमाते हत्ता कि अगर सारे के सारे अरकान आ जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि भाई माहियत तो यहां पे क्या हो रही, तब्दील हो रही है। अरकान हो तो भी नमाज, अरकान ना हो तो भी नमाज। फरमाते हैं माहियत में तबद्दुल भी लाजिम आ जाएगा, और जब उसके 11 के 11 अज्जा मौजूद होंगे, फरमाते उस सूरत में तरदीद लाजिम आ जाएगी। क्यों? फरमाते लिअन्ना अय्य जुज़इन मिनहा लौ फुरिज़ आदमहु यबका सिद्क़ुल इस्मि अला हालिही। फरमाते अगर उनमें से एक रुकन को निकाल दे, एक जुज को निकाल दे, 11 में से 10 रह जाए, 9 रह जाए, 8 रह जाए, 5 रह जाए, 4 रह जाए, फरमाते अगर किसी एक को निकाल भी दिया जाए तो जब का सिद्क़ुल इस्मि अला हालिही, नमाज का नाम फिर भी उसके ऊपर सादिक आ रहा है। व कुल्लु मिनहुमा, कुल्लु मिनहुमा का इशारा किस जानिब है, तबद्दुल और तरदीद की जानिब। अत-तबद्दुल व तरदीद फिल हकीकतिल वाहिदा, एक ही हकीकत में और एक ही माहियत में तबद्दुल और तरदीद का आ जाना गैरो माकूलिन। फरमाते हैं ये असलन जायज नहीं है, अकल इस बात को तस्लीम नहीं कर सकती। तो क्या नुकात हमें हासिल इस तरह से कि माहियत में जरूरी है कि वह अपने अफराद के लिए मुकव्विम करार पाए। अगर कोई जुज मौजूद ना हो तो गया कि माहियत की वहां पे हकीकत भी बाकी नहीं रहती। नमाज फासिद के मसादिक बहुत ज्यादा है लेकिन इनके लिए कदर जामे मौजूद नहीं है। चौथा क्या है कि जब इनवान कुल्ली मौजूद नहीं तो माहियत में तबद्दुल और तरदीद लाजिम आती है। यानी हमारे पास कोई इनवान कुल्ली मौजूद नहीं कि जो तमाम के तमाम अफराद पर बराबर सादिक आ सके। अगर उसके सारे अफराद मौजूद ना हो फिर भी नमाज है, अगर फरमाते हैं कि उसके सारे अफराद मौजूद हो फिर भी नमाज है, तबद्दुल और तरदीद यहां पे लाजिम आ जाएगी, जो कि असलन माकूल नहीं है। इज़ अन्ना कुल्ला माहियतिन तुफरज़ु ला बुद्दा अन तकूना मुतअय्यनतन फी हद्द ज़ातिहा। फरमाते हैं माहियत में जरूरी है कि वो अपनी जात में बहरहाल मुअय्यन होनी चाहिए, मुतबद्दिल या मुतरद्दिद नहीं होनी चाहिए, बल्कि फरमाते अपनी जात में माहियत का और हकीकत का मुअय्यन होना जरूरी है। व इन कानत मुबहमतन मिन जिहत तशख्खुसातिहल फर्दिया। फरमाते अगरचे वो अपनी जाती खुसूसियात के एतबार से क्या हो, मुबहम ही क्यों ना हो, लेकिन फरमाते हैं व तबद्दुलो अव तरदीदो फी ज़ातिल माहियते, माहियत की जात में जब तबद्दुल और तरदीद आ जाती है, फरमाते मायना हो, मायना का मतलब है तबद्दुल और तरदीद का माना क्या होगा कि गोया के इबहाम हाद में जाएगी माहियत की जानिब। असलन माहियत क्या हो रही है वहां पे, मुबहम हो रही है फी हद्द ज़ातिहा। हमने शर्त क्या लगाई ऊपर, माहियत में शर्त है कि वो अपनी जात में मुअय्यन होनी चाहिए। जब तबद्दुल और तरदीद आ जाएगी तो असलन माहियत वहां पे क्या हो जाएगी, मुबहम हो जाएगी। वह हुआ मुस्तहील, और ऐसा होना मुमकिन नहीं है।
تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ اس بحث میں ہمارے سامنے دو بنیادی نظریات ہیں، بعض افراد صحیح کے قائل ہیں، بعض افراد عام کے قائل ہیں، صاحب کفایہ صحیح کے قائل ہیں جبکہ مصنف عام کے قائل ہیں۔ مصنف کے نزدیک دو دلیلیں ہیں جو ہم نے بیان کی، ایک ہے تبادر اور دوسری ہے صحت حمل اور عدم صحت سلیم۔ دو بنیادی دلیلیں ہیں جو مصنف نے اپنے عام والے قول پر بیان کی۔ اور اعتراض ہمارے اوپر کیا وارد ہوا، اس اعتراض کا جواب انشاءاللہ ہم کل تفصیل سے بیان کریں گے۔ اعتراض ہمارے اوپر یہ وارد ہوا کہ عام یا صحیح کے قائل ہونے کی صورت میں قدر جامع موجود نہیں ہے، یعنی چاہے ہم عام کے قائل ہو جائے یا صحیح کے قائل ہو جائے، ہمارے پاس کوئی عنوان جامع نہیں، ہمارے پاس کوئی عنوان کلی موجود نہیں ہے جو کہ وضعیت میں ہونا ضروری ہے۔ جب ایسا عنوان موجود نہیں تو گویا کہ ہماری یہاں پہ وضعیت درست قرار نہیں پائے گی۔ اس اعتراض کے جواب کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے کل بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔